بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 53 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین کے اندر ہم مضارع کے اعراب کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کچھ جملے ہیں، ان جملے کا ہم عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، ان کی ترکیب کریں گے اور اسی طریقے سے مضارع کے اعراب سے متعلقہ یہ کون سی قسم ہے اس کو واضح کریں گے۔ پہلا جملہ دیکھیں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ لا اعبد یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، میم الف ما اسم موصول ہے، تعبدون فعل، واو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ ہے، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر یہ لا اعبد کا مفعول ہے۔ لا اعبد فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس میں جو ہم نے سمجھنا ہے کہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے کون سی قسم ہے، تو دیکھیں اس میں ایک فعل مضارع یہ ہے لا اعبد اور دوسرا فعل مضارع یہ ہے تعبدون۔ لا اعبد کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ لا اعبد فعل مضارع کی پہلی قسم ہے صحیح، اور یہ اس کی حالت رفع ہے جو کہ ضمہ کی صورت میں آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ جو تعبدون ہے یہ فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے چوتھی قسم ہے، یعنی چوتھی قسم کی حالت رفع ہے جو کہ واو اور نون مفتوحہ کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ صیغہ جمع مذکر مخاطب کا یہ صیغہ ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، لسوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ یہ جو لام ہے یہ لام ابتدائیہ ہے، سوف یہ حرف ہے، یعطی یہ فعل ہے، کاف ضمیر اس یعطی کے لیے مفعول ہے، رب مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس یعطی کا فاعل ہے۔ یعطی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فا حرف عطف ہے، ترضا فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ اس میں دو فعل ہیں جن کے بارے میں ہم نے سمجھنا ہے مضارع کی کون سی قسم ہے۔ اس میں ایک فعل ہے یعطی اور دوسرا فعل ہے ترضا۔ دیکھیں جو یعطی ہے یہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے دوسری قسم ہے، معطل یائی ہے اور اس کی حالت رفع ہے، ضمہ تقدیری کے ساتھ یہاں پر پائی جا رہی ہے، لفظوں کے اندر ضمہ اس پر نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ترضا۔ دیکھیں یہ جو ترضا ہے یہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے تیسری قسم ہے، یعنی معطل الفی، اور اس کی بھی حالت رفع ہے جو کہ یہاں پر ضمہ تقدیری کی صورت میں پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، یریدان ان یخرجاکم، وہ دونوں ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو نکال دیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ یریدانی یہ فعل ہے اور اس میں الف ضمیر اس کے لیے فاعل ہے۔ یہ جو جملہ ہے ان یخرجاکم یہ اس کے لیے مفعول بہ واقع ہوگا۔ ان یہ مصدریہ ہے، یخرجا یہ فعل ہے، اس میں الف ضمیر فاعل ہے، کم ضمیر اس کے لیے مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ یریدانی کا مفعول بہ ہے۔ یریدانی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ دیکھیں یہ جو جملہ ہے اس میں دو فعل مضارع ہیں، ایک تو ہے یریدانی اور دوسرا ہے یخرجا۔ یہ جو یریدانی ہے یہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے چوتھی قسم ہے اور اس کی حالت رفع ہے جو کہ الف اور نون کی صورت میں نظر آ رہی ہے، اور یہ جو دوسرا لفظ ہے یخرجا یہ اصل میں یخرجانی تھا۔ یہ جو نون ہے یہ نون ان مصدر کی وجہ سے گر گیا ہے، ان نے جب نصب دیا تو آخر سے نون حذف ہو گیا۔ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے یہ بھی چوتھی قسم ہے جو کہ معطل نہیں بلکہ صحیح ہے، اور حالت نصبی یہاں پر نون کے ساکت کرنے کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو کہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ ترکیب دیکھ لیں، اولئک یہ مبتدا ہے، یسارعون فعل، واو ضمیر فاعل ہے، فی حرف جر خیرات مجرور، جار مجرور مل کر یسارعون فعل کے متعلق ہے، یسارعون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اولئک مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے یہ ایک لفظ ہے یہاں پہ جس کو ہم نے معلوم کرنا ہے، اور یہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے چوتھی قسم ہے، یعنی یہ صحیح کا لفظ ہے اور جمع مذکر سالم ہے، حالت رفع اس کی واو اور نون کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، ہم یطعمون الطعام، وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں۔ ترکیب اس کی بہت آسان ہے، ہم یہ مبتدا ہے، یطعمون فعل، واو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، الطعام اس کے لیے مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہم مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اور یہ بھی مضارع کے اعراب کے اعتبار سے چوتھی قسم ہے۔ جمع مذکر سالم صحیح کا یہ صیغہ ہے، حالت رفع اس کی واو اور نون کے ثابت رکھنے کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، لن اکلم اليوم، میں ہرگز آج کے دن کلام نہیں کروں گا۔ لن اکلم یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، اليوم اس کے لیے مفعول فی ہے،
فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ یہاں پر جو فعل مضارع ہے وہ یہ ہے لن اکلمہ، یہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے پہلی قسم ہے۔ صحیح کا یہ صیغہ ہے جو کہ مجرد ہے ضمیر بارز سے، اس کی حالت نسبی ہے جو کہ لن ناسبہ کی وجہ سے آ رہی ہے اور فتح لفظی کے ساتھ یہاں پر پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، الم تر کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسے کیا آپ کے رب نے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ حمزہ استفہامیہ ہے، لم ترا یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، اور یہ جو کیف ہے یہ مفعول فی ہے فعل کا، مفعول فی مقدم ہے، فعل فعل، رب مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فعل کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ لم ترا کے لیے مفعول بہ واقع ہوگا۔ لم ترا فعل اپنے فاعل انت ضمیر اور مفعول بہ اس پورے جملے کیف فعل ربک اس سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ کہلائے گا۔ اب اس میں بات کر لیتے ہیں کہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے کون سی قسم ہے۔ دیکھیں اس میں صرف فعل مضارع ایک یہ ہے لم ترا، باقی جو فعل ہے یہ تو ماضی ہے، ماضی مبنی ہوتی ہے، اس کا اعراب نہیں آتا ہے۔ تو جو لم ترا ہے یہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے تیسری قسم ہے معطل الفی۔ اصل میں اس طریقے سے تھا ترا، تو آخر میں اس کے الف تھا، جب اس کے شروع میں لم جازمہ داخل ہوا ہے تو پھر لم جازمہ داخل ہونے کی صورت میں یہ جو تیسری قسم ہے اس کے آخر سے الف ساکت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، ہم لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم یہ مبتدا ہے، لا یؤمنون فعل و ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہم مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس میں ایک فعل ہے لا یؤمنون، یہ جو ہے یہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے چوتھی قسم ہے۔ صحیح کا یہ صیغہ ہے، جمع مذکر سالم ہے، حالت رفع ہے اس کی جو کہ واو اور نون کو ثابت رکھنے کے ساتھ آ رہی ہے۔